الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا الصلاة والسلام من أرسله للخلق بشيرا ونذيرا وآله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا درود ارشاد کہو محمد والے سامعین گرامی قدر بزرگان محترم صاحبان ذوق جن کے اللہ تعالیٰ پانچے حبیب جلائے مبارکہ قرار ڈنو ہے انہیں جی آمد جی وہاں کے مبارک ہو جی اردو میں درود ارشاد کرے محمد والے جس کے وجود کی برکت یہ ہے کہ نبی کا دین آج تک قائم ہے، نبی کی نسل آج تک قائم ہے، نبی کی شریعت آج تک قائم ہے، نبی کا سب کچھ باقی ہے، یہ سب کچھ اس کی برکت سے ہے۔ لہذا ان کی آمد، اور میں کیا کہوں کہ ان کی آمد کی سبب ہی میلاد النبی ہے، 13 رجب ہے، 3 شعبان ہے، 27 رجب ہے، انہی کی آمد کی وجہ سے 27 رمضان ہے، انہی کی آمد کی وجہ سے 15 شعبان ہے۔ آپ فرمائیں گے، سمجھیں گے کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، میرے پاس دلیل نہ ہوتی تو نہ کہتا۔ فرمایا پروردگار نے حدیث قدسی میں کہ علی و محمد آپ دونوں کو خلق نہ کرتا اگر میں فاطمہ کو خلق نہ کرتا، پھر کائے کا میلاد النبی ہوتا اور کائے کی 13 رجب ہوتی۔ جب یہ عیدیں بھی بی بی کے طفیل مل رہی ہیں۔ رہی بات شب قدر کی، وہ تو بی بی خود لیلۃ القدر ہے۔ رہی بات 3 شعبان کی، رہی بات 15 رمضان کی، وہ تو بحرین اگر ملیں گی نہیں تو یہ لولو و مرجان آئیں گے کہاں؟ رہی بات 15 شعبان کی، اگر پیغمبر کی نسل چلتی ہی نہیں تو 15 شعبان آپ کیسے مناتے؟ رہی بات 27 رجب کی، یہ عرش والے کا عرش پہ جانا کائے کی معراج ہوئی بھائی، جہاں کا تھا وہیں تشریف لے گیا، یہ کیسی معراج یہی تھی کہ فاطمہ عطا ہوئی، تو وہ بھی بی بی کا طفیل۔ اور پھر یہ بکرے کی عید، اس قربانی کو ذبح عظیم کی جانب منتقل کیا گیا، اور ذبح عظیم سے مراد مولا حسین ہے۔ تبھی کہا چلو سلام کرتے ہیں ایسے آستانے کو حسنین پال کر جس نے دیے زمانے۔ تو تمام خوشیاں جو ہیں وہ بدولت سیدہ ہیں۔ اور پھر اللہ نے پوری توجہ رہے، نام جو حبیب نے رکھا، نام جو میرے آقا نے رکھا فاطمہ، جس کی معنی ہے چھڑانے والی، لغت میں یہی معنی ہے چھڑانے والی۔ تو آخر میں گنہگاروں کو جب سزا دینے والی وہ ذات ہو تو اس سے چھڑوائے کون؟ ہمیشہ چھوٹے سے کوئی بڑا چھڑوائے، ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ چھڑوائے، سپریم کورٹ سے تو ہائی کورٹ نہیں چھڑوائے گی، ڈی آئی جی ایس پی کو حکم دے چھڑوائے، ایس پی تو ڈی آئی جی سے نہیں چھڑوائے گا۔ جب وہ سزا دے تو کون چھڑوائے؟ جس سے بالا کوئی ہے ہی نہیں، جس سے عرفہ کوئی ہے ہی نہیں، جس سے بلند کوئی ہے ہی نہیں، جو علی کا ہی علی ہے۔ اب کون چھڑوائے اس سے؟
بس ایسا وجود عطا کر دیا اپنے حبیب کو کہ فرمایا یہ مجھے پیاری ایسی ہے کہ یہ کہے نہیں، ایک تو کہے پھر چھڑوائے نا، اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے چھڑوانے کے لیے. توجہ میرے جملے پر رہے، یعنی بخشوائے گی نہیں. یہ جو کہا جاتا ہے بخشوائے گی نہیں، کہے گی نہیں، بس یہ راضی ہو جائے میں راضی ہو جاؤں گا. توجہ ہے، میں دیکھوں گا کہ یہ راضی ہے کہ نہیں، یہ راضی ہے تو سمجھو میں راضی ہوں. توجہ ہے صاحبہ. ایسا نہیں ہے کہ اللہ جس پہ راضی اس پہ سیدہ راضی، نہیں، جس سے سیدہ راضی اس سے اللہ راضی. منانا اس سے ہے. توجہ ہے صاحب، راضی اسے کرنا ہے. یہ راضی ہو گئی وہ راضی ہو جائے گا. میں نے کل پرسوں بھی شاید کسی مجلس میں کہا ہو کہ حق مہر بیوی کا جو ہوتا ہے وہ شوہر اس کی اجازت کے بغیر ایک درہم بھی خرچ نہیں کر سکتا. ویسے حاکم ہے، ویسے مرضیاں شوہر کی چلیں گی، مگر اس کے حق مہر میں مداخلت نہیں ہے. وہ اس کی ملکیت ہے، وہ راضی نہیں تو ایک درہم بھی خرچ نہیں کر سکتا. اور شفاعت اللہ نے حق مہر میں سیدہ کو عطا کیا ہے. پوری توجہ ہے، شفاعت امت کی سیدہ کا حق مہر ہے پروردگار کی طرف سے. اب مولا علی جنت لکھ کر بھی اسے نہیں دے سکتا جس سے فاطمہ راضی نہیں. چاہے لکھت جنت کی علی کے ہاتھ میں، چاہے علی نہ لکھ دے کوئی نہیں جا سکتا، مگر بی بی راضی نہیں تو علی نہیں لکھ دے سکتا، کیونکہ حق مہر سیدہ کا ہے. ارے یزید کو تو چھوڑو، اوروں کی فکر کرو. بی بی کو راضی کرنا پڑے گا، پھر علی سے لکھوانا پڑے گا. توجہ ہے صاحبان. نہ امیر کی مرضی چلتی ہے نہ غریب کی. توجہ ہے صاحبان. اب اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ امیر کی بھی مرضی نہیں چلتی غریب کی نہیں مرضی چلتی کا کیا مطلب ہوتا ہے. جس کے پاس ایک کروڑ ہو اسے ارب چاہیے، جس کے پاس ارب ہے اسے خرب چاہیے. تو ارب والے کو خرب نہیں مل رہا تو مرضی نہیں چل رہی. کھانا سامنے پڑا ہوا ہے کھا نہیں رہا، اور غریب کے سامنے کھانا رکھو سارا ختم پھر بھی بھوک باقی، اسے لگ نہیں رہی، اس کی جان نہیں رہی، مرضی نہیں جا رہی. توجہ ہے صاحبہ. اس بیچارے کو عید مہینے میں یا عید کے دن گوشت نصیب ہو رہا ہے کبھی کبھی غریب کو، اور پاکستان کے بڑے امیر سے پوچھو تو وہ کہہ رہا ہے میں کھاتا ہی دال بھنڈی ہوں. فلاں ڈاکٹر نے وہ چیز روک دی، فلاں ڈاکٹر نے وہ چیز روک دی، اب مرضی نہیں چل رہی. توجہ ہے صاحبہ، مرضی نہیں چلتی. وہ جو کان میں کوئی بات کہہ رہا ہے اور میں کان میرا اس کی طرف ہے کہ سنوں کہ کیا کہہ رہے ہیں، نہیں سن پا رہا. چاہ تو رہا ہوں کہ سنوں، مرضی نہیں چل رہی. ویسے کان لگانا نہیں چاہیے جب کوئی کان میں بات کہے. اس کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ تقاضا ہوتا ہے، ادب ہوتا ہے. کوئی بات راز کی کہنا چاہتا ہے تو دوسرے کے راز میں مداخلت کرنا اچھی بات نہیں ہے. سنو میرے سب، پوری توجہ میری جانب رہے. شرفاء تو ایسا کرتے ہیں کہ اگر کوئی بات آہستہ کر دے نا تو ذرا سا دور ہو جاتے ہیں، انہیں کہہ بھی دیتے نہیں بھائی آپ کھڑے رہیں، کہیں نہیں آپ بات کر لیں میں آ رہا ہوں. یعنی وہ سامنے والے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، شریف خود بخود دور ہو جاتے کہ بھائی کان میں جو بات کہہ رہا ہے تو آخر راز کی بات کہہ رہا ہے، دوسرے کے راز میں دخل دینا یہ اچھی بات نہیں ہے. ایسے بندے کو جاسوس کہا جاتا ہے. توجہ ہے صاحبان، یہ ہلکا پن ہے، یہ عالی ظرف کا کام نہیں ہے. معلوم نہیں یہ کام ان سے کیسے ہوا. چچا سے کان میں بات کر رہے تھے اور گلی سے کان لگائے ہوئے تھے. توجہ ہے صاحبان. بہرحال یہ جشن کے طور پر میں نے جملہ معترضہ آپ کی خدمت میں کہہ دیا. مرضی نہیں چلتی کسی کی، کان والی بات سن نہیں سکتا کوئی. مرضی صرف اس کی چلتی ہے. یہ آپ ہم کہہ دیتے ہیں کچھ باتیں، ان میں میں نہیں جا رہا. مرضی نہیں چلتی، مرضی صرف اس کی چلے گی. وہ کہتا ہے، کہہ سکتا ہے میری مرضی، جو ہمارا حاکم ہے، جو ہمارا آقا ہے، وہ کہہ سکتا ہے میری مرضی. میری تو میری بیوی کے سامنے مرضی نہیں چل رہی.
سیدھی سیدھی بات کر رہا ہوں، توجہ ہے صاحبہ. میں کے جا رہی ہے 2 دن 4 دن کے بعد واپس آ رہی ہے. اب جشن میں یہ بات میں کہہ دوں تو مائنڈ نہ کرنا، کیونکہ بات آج کل کی نہیں، پرانے زمانے کی ہے. دادا جنت سے کوئی خود شجر کے قریب تھوڑے گئے تھے، بی بی ہوا گئی تھی، دادی لے کے آئی تھی، دادے کو کھلایا تھا، اس دن سے ان کی چلتی تھی. توجہ ہے صاحبان. ابھی کی بات ہے، کل پرسوں مجھے ملا نے کہا گندم کا دانہ کھا کر دادا جنت سے نکلے تھے. میں نے کہا اس لیے تو ہم نیاز میں چاول پلانے تھے تاکہ یہ کھا کے جاؤ. گندم کھا کے نکلے تھے تو چاول کھا کے جاؤ. درود پڑھیے بابا سے بلند محمد والے مرضی اس کی چلے گی. بچے نے گناہ کیا نہیں تھا، خضر سے قتل کروا ڈالا اور شیطان کو آج تک مہلت دے دی. مرضی کا مالک ہے. کسی کے پاؤں میں چپل نہیں ہے، کسی کے پاؤں نہیں ہے، کسی کی ٹانگیں نہیں ہیں، مرضی اس کی چلے گی. کسی کو بھیک مانگتے ہوئے کچھ نہیں مل رہا اور کسی کے پاس سب کچھ ہے، مرضی اس کی چلے گی. کیونکہ نہ کوئی پارٹنر ہے، نہ کوئی وزیر ہے، نہ کوئی مشیر ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ قوم ہے، نہ قبیلہ ہے، نہ ذات ہے. تو مجبوری ہو کئی کی سمجھ، مرضی اس کی چلے گی. مگر وہ بھی قیامت کے دن فرمائے گا کہ میری مرضی نہیں، جو فاطمہ کی مرضی وہی میری مرضی. توجہ ہے صاحبہ. تو گنہگاروں کو جو قیامت کے دن خوشی میسر ہوگی، گنہگار کو جنت مل جائے، اس سے بڑھ کر خوشی کیا. توجہ ہے صاحبان. میرے جملے کو یاد رکھیے گا، سارے انبیاء اپنی امت بخشوانے کے لیے میرے نبی کی جانب دیکھیں گے. میرا نبی خدا کی طرف دیکھے گا، اس کی نگاہ کرم سیدہ پہ رہے گی، جسے یہ بخشوائے اسے بخشوائے. توجہ ہے صاحبان. مقام ہے مقدمہ کونین کا. دور تک چیز جو لینے نہیں، ایک جملہ کہہ دوں تاکہ یہ جملہ ترتیب سے آ جائے. کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے 2 چیزیں دیکھنا ضروری ہیں، ایک اس کا نسب، ایک اس کا حسب. خاندان کیا ہے، کردار کیا ہے. نسب اس کا یہ ہے کہ یہ کسی کے صلبوں سے نہیں آئی، حتیٰ کہ پیغمبر کے لیے ارشاد ہے قرآن میں، تقلبک فی الساجدین، ہم سجدے کرنے والوں میں سے آپ کو گزارتے آئے. مگر نبی کے سارے آبا و اجداد معصوم نہ تھے. پوری توجہ رہے، مسلمان تھے، مومن تھے، ساجدین تھے، سارے معصوم نہ تھے. معصوم صرف 1,24,000 انبیاء اور یہ 14، اور سارے معصوم نہ تھے. اور بی بی تھی مرکز دائرہ عصمت. تو جس کے صلب سے یہ گزرے اس کا معصوم ہونا ضروری تھا. اگر یہ اسلاب سے آتی تو سارے معصوم ہو جاتے، کیونکہ بی بی مرکز دائرہ عصمت ہے، اس لیے دوسروں کے صلبوں سے گزری نہیں، ڈائریکٹ پیغمبر کو عطا ہوئی. پوری توجہ رہے. چیز جتنی قیمتی ہو اس کے لیے سفر کرنا اتنا دور پڑ جاتا ہے، کیونکہ چیز قیمتی ہے، ورنہ بھائی اتنی دور کون جائے. مگر اتنا دور جائے گا کیونکہ چیز قیمتی ہے. آسمان پہلے پر نہیں، چیز قیمتی ہے. دوسرے پر نہیں، چیز قیمتی ہے. تیسرے پر نہیں، چیز قیمتی ہے. سدرا پہ نہیں، اور قیمتی ہے. قاب قوسین پر نہیں، اور قیمتی ہے. او ادنا. توجہ ہے صاحبان. اتنا قریب بلا کے دے دی فاطمہ اور کہا کہ جا کر کہو امت سے جس سے بھی میرے قریب ہونا ہو تو فاطمہ کے ذریعے ہو جائے. توجہ ہے صاحبان. جس سے بھی میرے قریب ہونا ہو. نہیں، میری بات سمجھی نہیں آپ. اس وجہ سے کہ شاید وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اچھی اردو کیسے بول رہے ہیں. توجہ ہے صاحبان. میں نے کہا جس سے بھی قریب ہونا ہو اللہ کے، سیدہ کے ذریعے قریب ہوگا. کیا مطلب ہوا اس کا؟ بھائی قربتاً اللہ اس وقت تک کہہ نہیں سکتے جب تک تم پاک نہ ہو. پاک ہونے کے بعد یہ ہوگی نیت. بھائی غسل کرتے وقت بھی یہی نیت، وضو کرتے وقت بھی یہی نیت. پاک ہو گئے پانی کے ذریعے، پانی حق مہر اس بی بی کا، اور جب تک یہ راضی نہ ہو تو پانی کا استعمال جائز نہیں. جب قریب ہو وہ پاک ہی نہیں ہو سکتے تو قریب کیسے ہو گئے؟
مسجد آ ہی نہیں سکتے، نماز کیسے پڑھ سکتے ہو؟ غسل نہیں ہے تو روزہ کیسے رکھ سکتے ہو؟ یہ بی نہیں تو اللہ کے قریب ہو ہی نہیں سکتے۔ توجہ ہے صاحبان، اس لیے بلا کر اپنے قریب سے وہاں دے دی کہ اب جا کے کہیں کہ جسے میرے قریب ہونا ہو وہ اس کے ذریعے میرے قریب، میری خوشنودی اگر کوئی چاہے، میری رضا اگر کوئی چاہے، میں اس پر راضی جس سے فاطمہ راضی، میں اس سے خوش کی بات آ گئی تو ایک بات کہہ دیتا ہوں، میں نے جو آیت میں پڑھا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، جب آپ کو فضل اور رحمت ملے آپ خوشی کا اظہار کریں۔ سیدہ نبی پر فضل بھی ہے اور رحمت بھی۔ فضل ہے کیسے؟ انا اعطینا، میں نے مجلس ایک میں کہا بھی تھا کہ تے اور توئے میں 4 فرق ہیں، ایک یہیں پہ عرض کر رہا ہوں جو موضوع سے مربوط ہو رہا ہے۔ انا اعطینا کل کوثر، فاطمہ توئے سے عطا ہوئی، تے سے عطا ہونے والی چیز واجب ہوتی ہے، یوتون زکات، زکات عطا کرو تے ہے، دینا واجب ہے، جو چیز واجب ہوتی ہے وہ پہنچائی جاتی ہے، اسے لینے کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے، چیز اس کی ہے تو اسے پہنچا کے لا، تمہارے پاس امانت ہے، پوری توجہ میری جانب رہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَقُرْآنَ الْعَظِيمَ، قرآن دینا واجب تھا کیونکہ مبعوث کیا تھا عربوں میں، عربوں کو ناز تھا زبان پر، جیسے حضرت موسیٰ کا مقابلہ ساحروں سے، عصا دے دی، حضرت عیسیٰ کا مقابلہ حکیموں سے، زندہ کرنے کے معجزے دے دیے، حضرت نبی مکرم کے مقابلے میں عرب، ان کو ناز زبان پر اپنا کلام دے دیا، دینا واجب تھا تو وہاں پہنچا دیا۔ دوسرا انہیں ناز تھا شجاعت پر، مرحب ان کے پاس، انتر ان کے پاس، عمر ابن عبدود ان کے پاس، حارث ان کے پاس، علی دینا واجب تھا، ورنہ بات 39 دن کی نہ تھی، 39 سال بھی بیت جاتے نا، نہ در یہ اکھڑتا نہ مرحب مرتا۔ توجہ ہے صاحبان، علی دینا بھی واجب تھا تو اپنے گھر مکے میں دیوار کو شگاف کر کے وہاں پہنچا دیا، جو چیز واجب تھی وہ پہنچائی۔ فرمایا تیری گنہگار امت کو جنت دینا مجھے اللہ پر واجب نہیں ہے، اگر امت بخشوانی ہے، گنہگار امت کو جنت دلوانی ہے تو فاطمہ پہنچاؤں گا نہیں، اسے لینے کے لیے آنا پڑے گا۔ توجہ ہے صاحبان، اسے لینے کے لیے آنا پڑے گا، پہنچاؤں گا نہیں، کیونکہ یہ احسان ہے۔ کچھ کہتے ہیں نبی کی زندگی، پوری زندگی کا سرمایہ فاطمہ ہے، نبی کی پوری زندگی کا سرمایہ فاطمہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سرمایہ ہوتا تو برابر ہو جاتا، اللہ نے کہا یہ میرا احسان ہے، میری عنایت ہے، جتنی تیری محنت تھی نا یہ اتنا نہیں، محنت سے اوپر سمجھ لیجئے گا۔ تبھی کسی شاعر نے کہا کہ جبی مصطفیٰ اتنا بتا کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ، میں نے کہا جتنے سجدے تھے کم تھے، تبھی فرمایا فصلی لربک وانحر، اور پڑھ۔ توجہ ہے صاحبان، نہیں بات دلیل سے اور دلیل دو تاکہ آپ کی توجہ میری جانب بھی رہے۔ درود ارشاد کریں محمد والے سیدہ فضل خدا پیغمبر پر، کیونکہ یہ احسان ہے، یہ عنایت ہے، یہ لطف ہے۔ دینا اگر واجب ہوتا تو پہنچاتے، لینے آئے ہیں، لینے کے لیے گئے، اس کا مطلب یہ کہ احسان ہے، پوری توجہ میری جانب رہے، عنایت ہے، اور دی بھی رات کو کیونکہ راز ہے، اور اس وقت سارے وقت کو منجمد کر دیا کہ جو چیز جہاں ہے وہ وہاں رک جائے۔ کیوں ہستی عطا ایسی کر رہا، یہ رک جائے سے مجھے ایک جملہ یاد آیا، مولوی تو کہہ دیتا ہے کہ اے شاہ مدینہ، اے یثرب کے والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، 1,23,000 نبی جس کے دروازے پر سلام کرنے آئیں اسے تو محمد کہتے ہیں، محمد جس کے دروازے پہ سلام کرنے جائیں اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے صاحبان، ابھی بھی سیدہ سمجھ میں نہیں آئی، یہ ملا بے سمجھ تو نہیں ہے، پوری توجہ رہے، یعنی ساروں کو در فاطمہ پر جھکنا پڑے گا، میرے نبی کو رکنا پڑے گا، ساروں کو جھکنا پڑے گا، میرے نبی کو رکنا پڑے گا۔ پروردگار آپ کو حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رکھے۔ فضل ہے ایک، رحمت ہے کیونکہ بیٹی ہے،
بیٹی سے نسل چلے گی، کسی کی بیٹی سے نسل نہیں چلی، کسی کی بھی بیٹی سے نسل نہیں چلی، تنہا ہے جس کی بیٹی سے نسل چل رہی ہے، جب کسی کی نہیں چلی تو کوئی بھی اس جیسا نہیں ہوا، فاطمہ دلیل ہے کہ کوئی بھی محمد جیسا نہیں ہے، توجہ ہے صاحبان، سیدہ دلیل ہے کہ کوئی بھی نبی جیسا نہیں، اکیلا ہے، تنہا ہے، جس کی نسل اس کی بیٹی سے چلے گی، اس لیے نعمت للعالمین نہیں، اس لیے رحمت للعالمین ہے، اور حساب نعمت پر ہے، حساب رحمت پر نہیں، جن کے ہاں فاطمہ ہے ان سے کیسے حساب ہوں گے، بخشے جائیں گے، توجہ ہے صاحبان، رحمت للعالمین ہے، کیونکہ نسل بیٹی سے چلے گی، اگر بیٹے سے نسل چلتی تو نعمت للعالمین ہوتی، گھبرا تو نہیں گئے آپ، پروردگار آپ کو حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رکھے۔ نسب کی اب بات کر رہا تھا، کسی انبیاء کے اسلاف سے نہیں گزری، ورنہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو خلق فرمایا تھا تو کل ذریت آدم کو ان کے پشت پر، ان کے صلب میں رکھ دیا، 4 انوار کو پیشانی پر، باقی تمام ذریت کو پشت پر، توجہ رہے میری جانب، یہ 5 میں سے 4 جو تھے ان کا مرکز پیشانی پہ ہوتا تھا، باقی سارے پشت پر، یعنی کوئی آدم یا آدم کی اولاد انہیں پیٹھ نہیں دکھا سکتے، توجہ ہے صاحبان۔ اس معاملے میں ایک بڑی گفتگو ہے، میں اس میں جا نہیں رہا کیونکہ مجھے ایک اور جشن پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس پہ 7 دلیلیں میرے اوپر قرض رہی کہ ان کے جو انوار ہیں وہ پیشانی پہ رہتے تھے، تبھی وہ جو ہاتھی ابرہہ کے پاس تھا، محمود نامی سفید، جب کسی بہادر کے سامنے جاتا تھا تو اس کا اتنا ہاتھی کا روب ہوتا تھا تو بہادر جو تھے وہ حالت طہارت میں نہیں رہتے تھے، اتنا ہی کہہ سکتا ہوں ادب منبر کی وجہ سے۔ جناب عبد المطلب کے سامنے گئے تو اپنا سر جھکا دیا۔ اقتران ملکیہ میں علامہ سائم چشتی نے لکھا کہ اس نے نبی کا نور جناب عبد المطلب کے چہرے پہ دیکھا، تبھی سر جھکا دیا۔ تبھی مرحوم سید اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے تھے کہ حرام خور ہاتھی کو ولادت سے پہلے نور نظر آ گیا، حلوے خور ہاتھی کو آج تک نظر نہیں آیا۔ توجہ ہے صاحبہ، پیشانی پہ۔ تبھی ایک خاتون نے جناب حضرت عبداللہ سے خواستگاری کی تھی کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، جناب نے انکار فرمایا تھا۔ جناب آمنہ سے جب شادی ہو گئی تو کچھ سال کے بعد اس خاتون سے جیسے ہی ملاقات ہوئی تو جناب عبداللہ نے فرمایا میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اب میں نہیں، جو نور آپ کے چہرے پہ مجھے پہلے نظر آ رہا تھا اب نظر نہیں آ رہا، کیونکہ منتقل ہو چکا تھا شکم مادر کی طرف۔ تو ان کے انوار چہرے پر رہتے ہیں، باقی سلبوں پر۔ توجہ ہے صاحبان، اکیلی میری مخدومہ ہے جس کے نور کو پروردگار نے وہاں جنت میں محفوظ رکھا، جس شجر سے قریب جانے کے لیے بھی حضرت آدم کو منع فرمایا، قریب بھی نہ جانا، اسی نور۔ پوری توجہ میری جانب رہے، واحد میری سیدہ ہے، نبی کی آمد پہ بھی نہیں ہوا، مولا علی کی آمد پر بھی یہ چیز نہیں ہوئی۔ جب سیدہ کی آمد ہوئی جنت کی خوشبو وہاں سے یہاں چلی آئی، جنت کی خوشبو وہاں سے یہاں چلی آئی، سیدہ کے وجود اطہر سے جنت کی خوشبو آتی تھی، تبھی پیغمبر بھی قریب ہو جاتے تھے جب اشتیاق جنت ہوتا تھا۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ جس کے پاس بی بی نہیں وہ جنت کی خوشبو ہی نہیں سونگھ سکتا، جاننے کی تو بات ہو رہی۔ توجہ ہے صاحبہ، تو اب میں نسب سمجھا رہا تھا، بس جلدی جلدی میں ختم کروں گا۔ نسب یہ ہے کہ جو معصوم نہ تھے اس وجہ سے ان کے اسلاف سے نہ گزری، ڈائریکٹ عطا ہوئی حضور کو، ڈائریکٹ عنایت ہوئی حضور کو، اور ماں بھی وہ تھی جو اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں طاہرہ کہلاتی تھی، جناب خدیجہ طاہرہ کہلاتی تھی۔ یہ بڑی تاریخ ہے ایک بی بی کی، پوری توجہ رہے۔ نسب یہ کہ سید الانبیاء احمد مختار باب ہے اس کا، مگر اس نے بھی اسے بیٹی نہیں الفاطمۃ ام ابیہا کہا۔ نسب یہ کہ جب تشریف لاتی تھی تو ایسا باب کھڑا ہو جاتا تھا
نسب میں دیکھو تو باب کھڑا ہو جاتا ہے اس کے لیے، اور جب حسب دیکھو تو میرے آخری محمد نے فرمایا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کس کی سیرت پہ چل رہے ہیں، فرمایا لقد کانت لی امی زہرا اسوۃ، میں اما زہرا کی سیرت پہ چل رہا ہوں۔ سائل نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سیرت تو نبی کی، نمونہ عمل تو نبی ہے، آپ اپنی دادی کی سیرت پر کیسے؟ کہ اس لیے کہ نانا کے ہاں منافقوں کو رعایت تھی، دادی کے پاس منافقوں کو رعایت نہ تھی، میں وہ ہوں جس کے پاس منافقوں کو رعایت نہیں ہوگی۔ تبھی آخری بقیہ خیر ہے صرف مومنین کے لیے۔ تو نسب یہ ہے کہ حجت خدا اس کی پیروی کرتے ہیں، حسب یہ ہے حجت خدا اس کی پیروی کرتے ہیں، نسب یہ ہے کہ باپ اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ سید الانبیاء کی بیٹی ہے، سید الاوصیاء کی زوجہ ہے، سید شباب اہل الجنہ کی ماں ہے، اور ساری نسل اس کی سید ہے۔ یہ سیادت پوری توجہ میری جانب رہے، گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ پروردگار آپ کو حفظ و امان میں رکھے۔ درود ارشاد کریں محمد و آل محمد۔ جب آمد ہوئی میرے نبی کی، شیطان رونے لگا، اور شیاطین نے اس سے پوچھا کہ کیوں رو رہے ہو؟ نبی کوئی پہلا آیا ہے کیا؟ پہلے نبی آئے ہیں، یہ تو آخری ہے۔ کہا پہلوں سے مقابلہ جاری تھا، وہ نیکیاں کرواتے تھے اور ہم گناہ۔ کہا کیا اس کی امت گناہ نہیں کرے گی؟ کہا ان سے زیادہ کرے گی، ان امتوں سے زیادہ کرے گی۔ وہ 71-72 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے، ان کی امت 73 ٹکڑوں میں۔ کہا پھر فکر کا ایک، کا فکر اس بات کی ہے کہ ان کی ساری فرقے جو بھی ہیں جہنم میں جا رہے ہیں، اور اس کی امت کا ایک مکمل فرقہ جنت میں جا رہا ہے۔ کہ گناہ کے باوجود کیسے جنت میں جا سکتے ہیں؟ عادل ہے اللہ، کریں گناہ اور جائیں جنت میں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ شیطان نے کہا اس کو اللہ ایک بیٹی عطا کرے گا، جو بیٹی کی شفاعت وہاں چلے گی، وہ گنہگار محب جب تک بخشے نہیں جائیں گے وہ دروازے پہ کھڑی رہے گی۔ شیطان کو کوئی معمولی نہ سمجھے، تمام نیکیوں کا اس کو علم ہے، تبھی کرواتا ہے، تمام برائیوں کو اس کا علم ہے، تمام برائیوں کا علم ہے تبھی برائیاں انجام دلواتا ہے، تمام نیکیوں کا اس کو علم ہے تبھی روکتا ہے۔ پرانا بندہ ہے حضرت آدم علیہ السلام سے، توجہ ہے صاحبان، 2 لاکھ سال پہلے تھا، سب کچھ جانتا تھا، پوری توجہ میری جانب رہے۔ یعنی وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کو ایک ایسی بیٹی عطا کرے گا جو اس کی امت کو بخشوائے گی۔ شیطان تھا، اس سے بھی عظمت سیدہ کا علم تھا، جو بی بی کی عظمت کو نہ سمجھتا ہو وہ اس شیطان سے بھی گیا گزرا ہے۔ گھبرا گئے ہیں کیا آپ؟ درود ارشاد کریں محمد و آل محمد۔ نہیں، اس سے زیادہ درود ارشاد کریں۔ اب فضل بھی ہوئی اور رحمت بھی، رحمت بھی ہوئی تبھی میرے نبی رحمت للعالمین کہلاتے ہیں، کیونکہ بیٹی سے نسل چلی۔ فضل بھی ہوئی تبھی احسان ہوئی۔ اب میرے جملے کی جانب آپ کی توجہ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، جب آپ کو فضل اور رحمت ملے تو خوشی کا اظہار کرو۔ میرے نبی نے قرآن پہ عمل کیا ہوگا یا نہیں؟ فضل الہی بھی سیدہ، رحمت الہی بھی سیدہ۔ اب پیغمبر خوش ہوئے ہوں گے یا نہیں؟ تو اب 20 جمادی الثانی کو خوش ہونا نبی کی سنت ہوئی یا نہیں؟ پوری توجہ رہے، نبی کی آج خوش ہونا نبی کی سنت ہوئی یا نہیں؟ تو نبی کی خوشی پہ خوش ہونے والے کو سنی کہا جائے یا نہیں؟ تو ہم سنی آج ہوئے کہ نہیں؟ پوری توجہ میری جانب رہے، آج ہم تو سنی ہو گئے کیونکہ نبی کی سنت پہ چلنے والے ہیں۔ اب میں پوچھتا ہوں، میلاد النبی سنت ہے جناب ابو طالب کی، کیونکہ اونٹ اس نے ذبح کیے تھے، مساکین اس نے کھلائے تھے، فقراء میں صدقہ اس نے بانٹا تھا، مبارکیں اسے دی تھی۔ میں چلنے والا ہوں نبی کی سنت پر، تو کہلا سکتا ہوں سنی۔
تو نے جو کہہ دیا جناب ابو طالب کو کافر، سنت جو اس کی میں چلتا ہے، تو اب بتا دیواروں پہ مجھے کیوں لکھواتا ہے؟ اپنی پیشانی پر نہیں لکھواتا کافر میں؟ گھبرا گئے ہیں آپ؟